السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج جو حدیث میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس پر سائنسی تحقیق کے کچھ حوالہ جات دوں گا، اور سائنس بھی اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسانی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے 3 مرتبہ بستر جھاڑنے کا حکم دیا۔ سائنسدانوں نے اس بات پر تحقیق کی کہ بستر جھاڑنے سے کیا ہوتا ہے، اور پھر تجربے کے بعد اپنی تحقیق میں جو بتایا وہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے، اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جو سنت اختیار کی تھی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا، آج سائنس بھی ان احکامات کو درست تسلیم کرتی ہے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سونے سے قبل باوضو ہونے کا حکم دیا تو وہیں نماز سے قبل دانتوں کو صاف کرنے کا بھی حکم دیا۔ سائنس کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے انسانی دانتوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور دانت صاف کرنے سے صرف دانتوں کی بیماری ہی نہیں بلکہ معدے کی اور بہت ساری انسانی جسم سے متعلق بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لینا چاہیے۔ بظاہر تو اس سنت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر پر کیڑے مکوڑوں یا کسی اور نقصان دہ چیز سے صاف کرنا ہے، لیکن سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ آپ یہ سن کر دنگ رہ جائیں گے اور بااختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو بچانے کی تدبیر بتائی۔ سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیل بنتے اور پرانے ٹوٹتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر پر ہی گر جاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے۔ اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سائنس نے بھی یہی بات ثابت کی ہے۔ ان مردہ سیلز کو صاف کرنے کے لیے کم سے کم 3 بار بستر کو جھاڑنا لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے ہوئے دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم بھی دیا، اور اس ضمن میں سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے، جس کے باعث دل صحیح بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، اور سونے کے دوران بھی پورے جسم کو خون کی سپلائی بہترین انداز میں ہوتی ہے، جبکہ دل کے دورے کے خطرے بھی کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے معدہ بھی اوپر کی جانب ہوتا ہے، اور اسے رات میں کھائی جانے والی غذا کو ہضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رات سونے کے دوران معدے میں موجود غذا اچھی طرح ہضم ہو جاتی ہے، جس کے باعث انسان بیدار ہونے پر خود کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے اور تیزابیت بھی نہیں ہوتی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو حدیث فرمائی، آج سائنس ان کو صحیح ثابت کر رہی ہے، لیکن ہم امت مسلمان ان حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ ہم ان کو نبی کی سنت کو اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بناتے، جس کی وجہ سے کافی پریشانیاں اور مشکلات ہوتی ہیں ہماری زندگی میں۔ امید کرتا ہوں کہ اس تحقیق کے بعد آپ لوگ کم سے کم یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس
ویڈیو میں ان پر آپ عمل کریں گے۔ ایک تو سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑیں گے، 3 بار جھاڑیں گے، دوسرا دانت صاف کریں گے اور تیسرا باوضو ہو کے سوئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دائیں کروٹ پر لیٹیں گے، سوئیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔